مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. پاکستان میں احمدیہ ٹی وی چینلوں کو عمران سرکار نے بند کرنے کا فرمان کیا جاری. سرکار نے کہا سمودائے کا کوئی بھی چینل دیش میں نہ چلائے جائے. اور میں آخر میں یہ بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. بے شک زندہ باد، بے شک بے شک خان صاحب زندہ باد. اور دوسری چیز زندہ باد تو آئین کا وہ جو حلف ہے 295C ہم اس کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں اور ہم اس کی پوری ہم اس کی دفاع کریں گے. زندہ باد زندہ باد. یہ 1973 کے بعد 1973 میں پاکستان کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ 1973 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قائدیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اقلیت ہیں. یہ اس کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ آج یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے. اور 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا دن بنا دیا گیا. جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. قادیانی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے. اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے. تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. ماسک کہتے ہیں، وہ آپ کو ایک دم نظر آئے گی. اور جنہوں نے ایک بہت بڑی اردگان نے مسجد بنائی ہے بلو ماسک طرح کی، انہی کے انجینئرز کو ہائر کر کے ٹرکی والے یہاں 1 مہینہ رہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساری ڈسکشن بھی ہو چکی ہے. اور سال کے اندر وہ باہر نکل آئے گی جو مسجد، اس میں خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی، لیکن صرف وہ باہر لکھا ہوگا کہ قادیانی یہاں اندر نہیں آ سکتے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈرائیور اور گن مین اسلام آباد سے شراب لے جاتے گرفتار. مجسٹریٹ کے سامنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا.
اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کے مبینہ ڈرائیور اور گن مین کو بریف کیس میں شراب کی بوتلیں لے جاتے پکڑ لیا۔ ملزموں نے مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شراب لینے آئے تھے۔ ملزموں نے انکشاف کیا کہ فہیم اور ارشاد نامی شخص جو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملازمت کرتا ہے، بطور فرنٹ مین چودھری پرویز الہی کے لیے پیسوں کے لین دین میں ملوث ہے اور ان کے لیے پرائیویٹ پارٹیز کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ملزموں نے مزید بتایا کہ عاصم چیمہ جو کہ پنجاب اسمبلی میں ملازم ہے، پرویز الہی کے لیے لاہور میں نجی محفلوں کا انتظام کرتا ہے اور یہ شراب بھی اسلام آباد سے اسی مقصد کے لیے منگوائی گئی تھی۔ حکومت پنجاب سے اس امر کا مطالبہ کرتا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی قرآن پاک کی مکمل آیت اور مکمل حدیث مبارک ترجمے کے ساتھ پنجاب کے تمام سرکاری دفاتر اور ضلعی اور داخلی حدود میں سنہری حدود میں نمایاں مقام پر اویزاں کی جائیں۔ قادیانی ہندوؤں کا چینل ہے یا مسلمان کا چینل ہے؟ قرآن کی آیات چل رہی ہیں، ان کا لوگو، یہ بڑی قیمتی بات میں کر رہا ہوں، یہ ابھی دیکھیے فیس بک پر میرے لیے شادی شروع کر دیں گے کیونکہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ باقاعدہ ایم ٹی وی کا جب لوگو آتا ہے تو ایک گلوبل بنا ہوا آتا ہے، اس گلوبل پر آیت چلتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو تم نے پنجاب اسمبلی میں خاتم النبیین لکھ کر کیا کام کر لیا؟ اور اس کے اندر جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیلی فوج میں کام کر رہے ہیں۔ میرے لیے چونکا دینے والی چیز تھی، اس لیے میں نے اس کے اوپر پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھا، پھر اس کے علاوہ جو دیگر اس کے ریفرنسز تھے اس کتاب کو انٹرنیٹ سے حاصل کیا، اس کے کچھ صفحات ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کو پڑھا، اور پھر تفصیل کے ساتھ جب ساری چیزیں دیکھیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ ایکچولی یہ سچویشن کیا ہے اور اس کے اندر اصل کہانی کیا ہے۔ کہتے ہیں شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایک پرانا بہتان الزام ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے اور پھر نئے سرے سے دہرایا جاتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہتان ہے اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چاہو کر لو، جتنا زور لگانا ہے لگا لو، خدا کی قسم ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی راہوں سے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے، اور احمدیت کا یہ قافلہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ جن راہوں پر تم چل رہے ہو تاریخ انسانیت سے ثابت ہے کہ وہ ناکامی اور نامرادی کی راہیں، وہ ہمیشہ تاریخ راہوں کے طور پر دنیا پہ ظاہر ہوئی ہیں، اور ان راہوں پر آنے والوں نے نظر ڈالی تو ہمیشہ لعنتیں بھیجتے رہے ان راہوں پر۔ وہ مغضوب علیہم کی راہیں ہیں، وہ ضالین کی راہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم جن راہوں پہ چل رہے ہیں وہ انبیاء اور ان کے اصدقاء غلاموں کی راہیں ہیں،
اور یہ وہ راہیں ہیں جو کہکشائیں بن کر آسمان پر چمکا کرتی ہیں. بس ایک آسمان کی کہکشانوں کو ہم نے دیکھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اولین نے اپنے قدموں سے بنائی تھی. اور اے دیکھنے والوں دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کے غلام آخرین میں ظاہر ہونے والے اب پھر ان کہکشانوں کو اپنے خون سے بنا رہے ہیں, اپنی قربانیوں سے روشن کر رہے ہیں ان کو. اور آئندہ زمانہ ان راہوں کو دیکھے گا, ان چمکتی ہوئی کہکشانوں کو, اور ان سے سبق حاصل کرے گا, اور ان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں پر ہمیشہ رحمت اور درود بھیجتا رہے گا. بس مبارک ہو تم جو اس لیلۃ القدر کے زمانے کو پانے والے ہو. مبارک ہو تم جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی قدر کے لائق بن گئے, خدا کی قدر کے لائق ٹھہرائے گئے. بس جو زور لگتا ہے تم لگا لو اے دشمنان احمدیت. جتنے احمدی شہید کرنا چاہتے ہیں شہید کر لو. خدا کی قسم ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہمارے ساتھ ہے. محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہمارے ساتھ ہے. تم لازماً ناکام اور نامراد ہو کر مرو گے. اور احمدیت کے لیے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جس کے متعلق خدا فرماتا ہے اور قرآن میں وعدہ کرتا ہے حتی مطلع الفجر, جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے حتی مطلع الفجر. اے میرے بندو, یہ رات جاری تو رہے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ دکھ ہیں مگر میں ان دکھوں کو قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. بس میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں حتی مطلع الفجر. یہ مطلع فجر تک کی باتیں ہیں اور فجر کا طلوع ہونا زیادہ دیر کی بات نہیں رہی. پتھراؤ, مار دھاڑ, شہادتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ احمدی اعلان کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, کہ اے ہمارے رب, ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے. انڈونیشیا میں جماعتی عمارات پر پتھراؤ کیا جاتا ہے, مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے, لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا. اگر حکومتیں کھڑی ہوں گی تو وہ بکھر جائیں گی, اگر تنظیمیں کھڑی ہوں گی تو وہ پارا پارا ہو جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض دفعہ بعض الہی جماعتوں کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. ہر احمدی کا کام ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ان امتحانوں سے گزر جائیں. آخری فتح ہماری ہے اور یقیناً ہماری ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت اس فتح کو نہیں روک سکتی. یہ خدا کی باتیں ہیں جن کا اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے. یہ پوری ہوں گی اور ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ. وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے آج کل پڑھنی چاہیے, اس میں یہ دعا بھی ہے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب, ہمیں مان لے آئے, بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر, اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد